بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ان کا غلام کھانا لے کر آیا۔ افطاری کا وقت تھا۔ غلام نے اپنے مالک کے سامنے کھانا رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ آخرکار غلام آگے پڑھتا اور پوچھتا، آقا کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میدان احد کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تڑپا ہوا لاشا یاد آ گیا کہ یہ مصعب عرب کا وہ شہزادہ تھا جب مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ وہ لباس نہ پہنتے تھے، اور جو خوشبو ایسی بہترین استعمال کرتے تھے جس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوتا بعد میں گزرنے والے کو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن یہی مصعب بن عمیر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اتنی بڑی ان کو قربانی دینا پڑی، لباس بھی گیا، وہ شہزادوں والی زندگی بھی گئی، اور گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ اپنے جسم کے اوپر تھوڑا سا کپڑا باندھ کر اپنے سطر کو ڈھانپ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب میدان احد تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادتیں ہوئیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی انہی شہداء کے اندر تھے۔ حالت یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دینے کے لیے صحابہ کے پاس کپڑا موجود نہ تھا، صرف ایک چادر تھی۔ جب وہ چادر کھینچ کر مصعب بن عمیر کے چہرے پر کی جاتی، مصعب بن عمیر کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب یہ چادر کھینچ کر پاؤں پر کی جاتی مصعب بن عمیر کا چہرہ ننگا ہو جاتا۔ آخرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو، چادر کھینچ کر مصعب بن عمیر کے چہرے پر کر دو اور مصعب بن عمیر کے پاؤں پر مدینہ منورہ کی عزت گاس رکھ دو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، جن کے کانوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ڈائریکٹ آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو سنا، ان کی آنکھوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے قربانیاں دی، بڑا کچھ قربان کیا ان لوگوں نے اسلام کے لیے۔ یعنی مصعب بن عمیر اتنی بڑی قربانی، شہزادوں والی زندگی چھوڑ کر جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں سب کچھ قربان ہو گیا ہے، اور جب میدان احد کے اندر شہید ہوتے ہیں کفن دینے کے لیے، مصعب بن عمیر کو کفن دینے کے لیے صحابہ کے پاس کپڑا موجود نہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری بات کرنے کے بعد کہتے ہیں آج مسلمانوں کے پاس بڑی فراوانیاں آ گئی ہیں، ہمارے دسترخوانوں کے اوپر کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کئی قسم کے لباس ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے تو خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر ہی نہ دیا جا رہا ہو۔ اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو پھر یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کو اللہ رب العزت قبول فرما لیں، اور پھر وہ ہمیشہ اسی فکر اور دعاؤں کے اندر لگا رہتا ہے، یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ مجھے تو آخرت کے اندر دینا۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، دو چیزیں، سب سے پہلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور فضیلت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیے، اور دوسری جب بھی کوئی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ دلوں کے اندر یہ خدشہ اور کھٹکا لگا رہنا چاہیے کہیں میرا کیا ہوا عمل ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرے کیے ہوئے عمل کا بدلہ صرف مجھے دنیا کے اندر ہی نہ مل جائے، میں آخرت کے اندر اپنے اس عمل کے بدلے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہمیں پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ان کا ہمیں بہترین بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔